ظاہر ہمارے نظر میں یہ ہے کہ صحابہ نے دو زندگیاں گزاری، ایک مکی کی زندگی، ایک مدینے کی زندگی، اور مکی کی محنت الگ تھی، مدینے کی محنت الگ تھی، ہم یہ سوچتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کی طرف سے اور اہل مکہ کی طرف سے اور سرداران مکہ کی طرف سے صحابہ کو مسجد حرام سے روکا جاتا ہے، مسجد حرام میں آنے نہیں دیا جاتا تھا، وہاں پر اعمال نہیں کرنے دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کیا کرتے تھے، گھروں میں ایمان کے حلقے لگاتے تھے، گھروں میں قرآن کے حلقے لگاتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا گھر، ان گھروں میں ایمان کے حلقے رکھتے تھے۔ صحابہ وہاں ایمان سیکھتے تھے، صفات سیکھتے تھے، اخلاق، معاملات، معاشرت سیکھتے تھے، یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے یہ سیکھتے تھے، والدین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے یہ سیکھتے تھے۔ مکے کی زندگی میں مکے اور مدینے کی زندگی میں صرف فرق اتنا تھا کہ مکے کی زندگی میں صحابہ نے سب کے سب ایمان کو بنایا، عقائد کو صحیح کیا، یقین کو مضبوط کیا، گمان کو صحیح کیا۔ کیوں؟ کیونکہ احکامات نازل نہیں ہوئے، ایمان سے متعلق جو حکم تھا وہ نازل ہوا قرآن میں، مکہ مکرمہ میں، اور اس کے علاوہ صرف نماز کا حکم نازل ہوا مکہ مکرمہ میں، اس کی بھی تکمیل مدینے میں جاتی تھی۔ جمعہ کی نماز مکے میں نہیں تھی، جب تک اللہ کے نبی ہجرت کر کے نہیں گئے، جمعہ کی نماز مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، عیدین کی نماز نہیں تھی، سفر کی نماز نہیں تھی، اور بہت سارے مسائل نماز سے متعلق، اس کی تکمیل مدینے میں جاتی ہے۔ پھر زکوٰۃ، حج، شراب نوشی کا حرام ہونا اور باقی سارے احکامات، پردے کا حکم، سب مدینے میں جاتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے مکے میں کیا کیا؟ گھروں میں رہتے ہوئے، گھروں میں مختلف گھروں میں جا کر صحابہ، کیونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، تو صحابہ بھی صحابیات بھی ایک جگہ جمع ہوتی تھی اور ایمان سیکھتی تھی۔ اور آج ہمارے گھر باپ کو بھی فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا ایمان بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، ماں کو فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی کا ایمان بن رہا ہے نہیں بن رہا، اس کے عقائد کیسے ہو رہے ہیں، یہ یہودیوں کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے یا مسلمان یہ صحابہ کے طریقے صحابہ کی زندگی پہ طریقے گزار رہا ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ یہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے۔ جب ماں باپ کو فکر نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے اولاد یہودیت نصرانیت کی شکار ہوگی، رسوم رواجات کا، بدعات کا شکار ہوگی، اور جو اولاد بچپن ہی میں ان باطل طریقوں کا اور یہودیت اور نصرانیت کا شکار ہو جائے گی، بڑی ہو کر اللہ والی تھوڑی بنے گی، شیطان ضرور بن سکتا ہے، یہودی نصرانی ضرور بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن کو سکھایا ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کو یہاں پر عزم و ارادہ کرنا ہے کہ ہم کو بھی اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے، ہم کو بھی اپنے گھروں میں ایمان کا حلقہ قائم کرنا ہے۔ تعلیم حلقہ ہے ایمان کا حلقہ، جس میں ہم قرآن حدیث پڑھیں گے، اور قرآن حدیث میں جو اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں اور وعیدیں ہیں، ان کو سنیں گے۔